بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کا کارسینوما کیا ہے. ٹھیک ہے، تو گیسٹرک کارسینوما ہمارے پاس یا گیسٹرک کینسر یہ دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے، تو the incidence of stomach cancer in the United States has been decreasing, but it still cause a significant number of death annually. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں اینولی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ڈیتھ اکر ہوتی ہے. کس کی وجہ سے؟ گیسٹرک کینسر کی وجہ سے. ہم نے پہلے جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو جو کیمیو کی جو کورس کنٹینٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بڑا سا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس گیسٹرک ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے، تو گیسٹرک ڈس آرڈر میں ہم نے گیسٹرائٹس ہم پڑھا، پھر دوسرا ہم نے پیپٹک السر جو ڈیوڈینم اور جو اسٹمک ہے. اگر آپ 2 لیکچر آپ نے نہیں دیکھے ہو تو ہمارے احمد کیمیو نرسنگ لیکچر آپ نے وزٹ کرنا ہے اور وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہوتے پھر اس کے بعد جب وہ 2 کنڈیشن میں وہ ٹریٹ نہ ہو جائے پھر اس سے گیسٹرک جو کینسر ہے وہ اکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہمارے پاس لاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس گیسٹرک کی کنڈیشن ہوتے ہیں، تو پھر وہ گیسٹرک جو ہے وہ اسٹمک کی کینسر کاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مور کامن ان انڈیویجول اوور 40 ایئرز آف ایج. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو مور کامن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 40 ایج میں گیسٹرک کینسر اکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر کیمیو نرسنگ لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے. ٹھیک ہے، مین ہیز ہائر انسیڈنس آف گیسٹرک کینسر دین وومن. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ریزنز کیا ہے. اگر آپ بات کر لیں کہ مین میں کیوں جو ہے وہ گیسٹرک کینسر زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا مین ریزن یہی ہے کہ وومن میں اس لیے کم ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہارمون ہوتے ہیں جو کہ ایسٹروجن کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو یہ ایسٹروجن جو ہے وہ کیا کراتے ہیں آپ کی جو میں آپ کو میکینزم کرا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، میں اچھی طریقے سے ایک ریزنز دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تھرو ایویڈنس. ٹھیک ہے، تو مین میں ہمارے لیے اسی لیے کم ہے اور وومن میں مین میں زیادہ اسی لیے ہے اور وومن میں جو ہے کیوں کم ہے، یہ ایک کویسچن ہے. تو وومن میں کم اسی لیے ہے کہ اس میں ایک ہارمون ہے ایسٹروجن، اور ایسٹروجن چلے جاتے ہیں وہ انٹرفیئر کر دیتے ہیں کس چیز کے ساتھ، وہ آ جاتے ہیں ایل ڈی ایل جو لیپو پروٹین ہے. ٹھیک، جو لو ڈینسٹی لیپو پروٹین ہے، مطلب ایل ڈی ایل جو کولیسٹرول ہے وہ کیا کراتے ہیں، وہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ ایسٹروجن کم کرتے ہیں، اور جو ایچ ڈی ایل ہے مطلب ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین جو ہے وہ ہمارے پاس گڈ کولیسٹرول ہے وہ انکریز کرتے ہیں. تو جو مطلب جس ٹائم تک وومن میں مطلب مینوفاز جو کہ اس کی ایسٹروجن پروڈکشن سٹاپ نہیں ہوتی، تو اس وقت تک اس کی جو ایل ڈی ایل لیول ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور جو ایچ ڈی ایل گڈ کولیسٹرول ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو جب آپ کی سرکولیشن میں گڈ کولیسٹرول زیادہ سرکولیٹ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو کم جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کس کی چیز، گیسٹرک کینسر اکر ہونے کی. ٹھیک ہے، تو ریزنز یہی ہے کہ ایسٹروجن ہارمون ہے، اور میں نے آپ کو میکینزم بھی بتایا کہ وہ ایل ڈی ایل کو کم کرتے ہیں لیکن ایچ ڈی ایل کو ہائی کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وومن میں کم چانسز ہے اور مین میں جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ مین میں جو ہے وہ اسی طریقے سے جو کوئی بھی ہارمون پروڈیوس نہیں ہوتے جو کہ ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل سے ایسٹروجن کی طرح فائٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ریزنز آپ نے سمجھ لیا نا. پھر the incidence of gastric cancer is higher in Japan where massive screening program have been implemented for earlier detection. ٹھیک ہے، تو یہ گیسٹرک کینسر جو ہے وہ زیادہ تر جاپان میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ گیسٹرک کینسر کس کنٹری میں ہے، تو وہ جاپان میں ہے، کیونکہ اس نے پھر اس کی جو معلوم کرنے کے لیے
اسکریننگ پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جلدی سے جلدی اس کی ڈیٹیکشن کیا جائے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے، پھر ہمارے پاس the prognosis of gastric cancer is generally poor as most patients are diagnosed with metastasis already، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ پروگنوسس مطلب پروگریسو جو ہے اسٹیپ ہوتے ہیں، جو گیسٹرک کینسر اگر ہوتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ پرولانگ ٹائم کے بعد جو ہے وہ گیسٹرک کینسر اگر ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے جب ایک پرسن کو گیسٹرک کینسر اگر ہوتے تو اس وقت اس کی میٹاسٹیسس ہو جاتی۔ میٹاسٹیسس کا مطلب یہ ہے کہ جب مطلب فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس کیا ہے، دیکھیں کہ ہمارے پاس اسٹمک ہے، اگر اس جگہ پہ کوئی بھی اسی طریقے سے السر وغیرہ ہو، اس کی جو لائننگ ہے میوکس ممبرین ہے فار ایگزامپل وہ ڈیمیج ہو، وہ اس کی میٹاسٹیسس ہوتا ہے۔ میٹاسٹیسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیل کی ٹائپس ہوتی ہے، فار ایگزامپل اسی طریقے کا سیل ہوتے ہیں نا، تو وہ کینسر سیل میلیگننٹ سیل ڈسپلیس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اس جگہ سے چلے جاتے ہیں، اس پائلورس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میٹاسٹیسس کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ جو کینسر سیل ہوتے ہیں وہ ڈسپلیس ہوتا ہے، فار ایگزامپل جس جگہ سے اوریجن ہوتی ہے اس سے تھوڑی آگے چلے جاتی ہے اور ڈیمیج ادر جگہ کو ڈیمیج کراتے ہیں۔ میٹاسٹیسس جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا نا۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک اسٹرکچر ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ گیسٹرک کا کارسینوما ہے یا کینسر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس کازز اس کی کیا ہے تو ہم نے پڑھا، پھر اس کی مین کاز سب سے پہلے کرونک اسٹمک انفلیمیشن ہے۔ کرونک اسٹمک انفلیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں گیسٹرائٹس ہوا تھا، پھر اس نے پیپٹک السر کو، پھر بعد میں جو ہے وہ کینسر کو بات چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو وہ دوسرا کاز ہے وہ ہمارے پاس برٹ سنڈروم یا برٹ ایسوفیگس ہے۔ تو برٹ ایسوفیگس کا مقصد یہی ہے کہ جو نارمل اسٹمک کی لائننگ ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ الٹر ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ الٹر ہو جاتی، الٹر کا مقصد یہی ہے کہ جو نارمل میوکس ممبرین ہے وہ کیا ہے کہ وہ چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ہم برٹ ایسوفیگس کہتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ برٹ ایسوفیگس میں الٹرنیشن آف دا میوکس ممبرین ہوتی ہے۔ پرنیشس انیما کیا ہے کہ پرنیشس انیما ہمارے پاس ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ آٹو ایمونیم ڈس آرڈر ہے اور یہ کاز کراتے ہیں میگلوبلاسٹک انیمیا۔ مطلب میگلوبلاسٹک انیمیا وہ انیمیا ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ریڈ بلڈ سیل کی جب امیچیور پروڈکشن بون میرو سے ہوتا ہے اور بلڈ ویسل میں آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو پرنیشس انیمیا کاز کراتے ہیں، مطلب کوالٹی آف RBC، ٹھیک ہے۔ پھر ایک کلوروہائیڈریامین، جب HCl کی پروڈکشن زیادہ نہ ہو تو ان کو ہم ایک کلوروہائیڈریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گیسٹرک السر، تو گیسٹرک السر ہمارے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گیسٹرک السر یہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہے کہ کینسر کاز ہوتے ہیں۔ H. pylori انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جینیٹکس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، فوڈ پریزرویشن سچ از نائٹریٹس وغیرہ، جب آپ فوڈ پریزرو کرتے ہیں اور اسی طرح آپ نائٹریٹ وغیرہ یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ڈائٹ ہائی ان اسموک ہائیلی سالٹیڈ اینڈ اسپائس فوڈ، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ہائیلی فوڈ اسموک یہ سب چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کیا کراتے ہیں، آپ کو گیسٹرک کینسر کا چانسز بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرونک انفلیمیشن، برٹ سنڈروم، پرنیشس انیمیا، ایک کلوروہائیڈریا، گیسٹرک السر، یہ سب جو ہے کاز آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ سائنس سمٹم، ارلی سمٹم سچ از ان پین ریلیف ود اینٹاسڈ کین ریزمبل دوز آف بینگ بینائن السر، ٹھیک ہے۔ تو مختلف قسم کی جو بینائن السر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بینائن کی طرح ہوتے ہیں، پھر بعد میں اس میں پروگریسو ڈیزیز میں ان مینیفیسٹڈ ود سمٹمز سچ ایز انوریکسیا، مطلب لاس آف ایپیٹائٹ
ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو جب اسٹمک کی کینسر ہوتی ہے تو آپ کو ایپیٹائٹ لاس آف ایپیٹائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈسپیپسیا ہوتی ہے، مطلب آپ کی جو ڈائجیشن پروسیس ہوتے ہیں وہ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس لاس آف ویٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لو ویٹ اسی لیے لاس ہوتی ہے کیونکہ آپ صحیح طریقے سے فوڈ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایبڈومینل پین لازم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایروجن ہوا ہے. پھر ہمارے پاس کانسٹیپیشن ہوتی ہے. کانسٹیپیشن کا مطلب یہ کہ آپ کی جو نارمل آپ کی صحیح طریقے سے کھاتے نہیں، اور اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی صحیح طریقے سے ڈائجیشن نہیں ہوتی. تو جب ڈائجیشن نہیں ہوتی تو وہ اچھی طریقے سے کہ اس سے جو واٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایبزارب ہوتے ہیں، اور جو فوڈ کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے انٹسٹین میں رہ جاتے ہیں. تو اس سے کانسٹیپیشن اکر ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اینیمیا ہوتے ہیں، مطلب اس کی جو کوانٹٹی اور کوالٹی آپ جو آکسیجن ہوتے تو وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے آر بی سی صحیح طریقے سے میچور نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد نازیا وومٹنگ بھی اکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیتھوفیزیالوجی کینسر کے کیا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے بہت اچھی طریقے سے کیا گیا ہے. تو نارمل ہمارے پاس اسٹمک ہے. ٹھیک ہے. مختلف قسم کی کازز ہے. ایچ پائلوری فار ایگزامپل آ گیا اور آپ کے اسٹمک کی لائننگ کو کاز کیا. پھر اس کے بعد ڈائٹ کی فیکٹر ہے. فار ایگزامپل لو وٹامنس ای یا سی، اگر آپ ہائی سالٹ انٹیک کراتے ہو اور وٹامن سی یہ سب چیزیں جو ہے آپ صحیح طریقے سے نہیں کھا رہے ہو تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے گیسٹرک کینسر کی اکر ہونے میں. تو سب سے پہلے نارمل سے یہ فیکٹر اپلائی ہوتے ہیں، تو یہ فیکٹر کی وجہ سے کرونک جو سپرفیشل گیسٹرائٹس ہوتی ہے تو وہ اکر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو ایٹروپک گیسٹرائٹک ہوتے ہیں، مطلب جو بھی گیسٹرائٹس کی جو ٹیشو اور سیل ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، ایٹروپک ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس انٹسٹائنل میٹاسٹیسس ہوتے ہیں. انٹسٹائنل میٹاسٹیسس کا مطلب یہی ہے کہ مطلب اس کا جتنے بھی ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس انٹسٹائنل میٹاپلیسس ہوتے ہیں. میٹاپلیسس کا مطلب یہ ہے کہ انٹسٹائن کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ مطلب جو اسٹمک کی لائننگ ہے وہ خراب ہوتے ہے، تو اس کی جو نارمل سیل کی سٹرکچر ہوتی ہے فار ایگزامپل ایسا ہوتے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو انٹسٹائن کی سیل ہے وہ اسی طریقے سے ہے. تو یہ انٹسٹائن سے اسٹمک کی جو سیل ہے وہ ڈسپلیس ہوتی ہے، مطلب انٹسٹائن کی جو سیل ہے وہ آ جاتے ہیں اسٹمک کی طرح. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کی میٹاسٹیسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈسپلیسیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ڈسپلیسیا ہوتے ہیں نا، ڈسپلیسیا ہمارے پاس ایب نارمل ٹیشو گروتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ایب نارمل ٹیشو گروتھ سٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر کینسر اکر ہوتے ہیں. تو کینسر کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے پاس جب ایب نارمل سیل گروتھ ہوتے ہیں تو ان کو ہم کینسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ 2 ٹائپس وہ ہم نے پھر بعد میں پڑھا ہے کہ ایک بینائن ہے کہ وہ نان کینسرس ہے، اور اسی طرح ایک میلیگننٹ ٹیومر یا کینسر ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جو مطلب کینسوریس سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ڈائگنوسٹک پروسیجر ہوتے ہیں. ہم نے کاز بھی پڑھا، مینیفسٹیشن بھی پڑھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پیتھوفیزیالوجی بھی پڑھا ہم نے. پھر بعد میں کیا کہ ڈائگنوسٹک پروسیجر پڑھنا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ایک چیز کو ڈائگنوز کراتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو پھر اس میں آتے ہیں کہ فزیکل ایگزامینیشن کے تھرو ہم کرتے ہیں. مطلب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایگزامن کراتے ہیں ود دا ہیلپ آف موسٹ گیسٹرک ٹیومر اینڈ ناٹ پالپیبل. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پالپیبل ہے یا نہیں ہے. پھر ہمارے پاس ایسائٹس ہے. تو ایسائٹس ہمارے پاس افیرنٹ ایف دا کینسر سیل ہے میٹاسٹائٹس ٹو دا لیور. ٹھیک ہے. جب آپ کی اسٹمک میں جو سیل ہوتے ہیں وہ میٹاسٹائٹس ہوتے ہیں. میٹاسٹائٹس کا مطلب ہم نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کی جو سیل شیپ ہے وہ چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ
انڈوسکوپی کراتے ہیں. انڈوسکوپی مین کہ جو نیرو اسمال سا کیمرہ ہوتا ہے اور اس کے تھرو ہم اسٹمک کو ایگزامن کراتے ہیں, دیکھتے ہیں تھرو دا کیمرہ. ہم بیریم ایکس رے ایگزامینیشن کراتے ہیں کہ ایک فلوئڈ ہے وہ ہم ڈالتے ہیں اور پھر ایک ایکس رے کراتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ پہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹرائز ٹوموگرافی کراتے ہیں, مطلب سی ٹی اسکین وغیرہ یہ سب چیزیں ہم کرتے ہیں. پھر بون اسکین کراتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ بون اسکین کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بون میں جو بون میرو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میڈولری کیویٹی میں, تو وہ میڈولری کیویٹی میں جو بون ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شیپس کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ ان میں تو کمی نہیں آئی ہے یا تو زیادہ پروڈکشن اس میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پروڈکشن ہوتے ہیں یا کم پروڈکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کس چیز کی, ہم سیل کی. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارمل پروڈکشنس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, بون دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیور اسکین بھی کراتے ہیں کہ مختلف قسم کی انزائم ہوتے ہیں. تو یہ انزائم بھی مطلب ALT ہوتے ہیں, مطلب ایلنین ٹرانس امائنیز انزائم وغیرہ یہ سب چیزیں انزائم ہوتے ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپلیٹ ایکس رے ایگزامینیشن آف دا GIT ٹریک ہم کرتے ہیں. پھر ہم اس کے لیے کیا کرتا ہے, ڈائگنوسس پہ تو آپ سمجھ گئے کہ انڈوسکوپی کراتے, ایکس رے کراتے, سی ٹی اسکین کراتے, بون اسکین کراتے, لیور, اور اسی طریقے سے کمپلیٹ جو ایگزامینیشن ہے وہ ہم کراتے ہیں. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ میڈیکل سرجیکل مینجمنٹ ہے, مطلب ڈاکٹر کیا پریسکرائب کراتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی جگہ جو ہے وہ اگر ٹھیک نہ ہو وہ اور بھی ورسن یا مطلب ایمرجنسی خطرناک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے, تو اسی وجہ سے ہم ان کے لیے سرجری کراتے ہیں. تو سرجیکل ریموول دا اونلی سکسیسفل ٹریٹمنٹ فار گیسٹرک کارسینوما از دا ریموول آف ٹیومر. تو ایک وجہ ہے کہ جب کوئی بھی جگہ کینسر اکر ہوتے تو وہ جگہ اس کو کیا کرنا ہے, ریموو کرانا ہے. ٹھیک ہے, سرجیکل ریموول کرنا ہے. ایک سکسیسفل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ یہ ہے, لیکن یہ بہت زیادہ کیا ہے کہ ایکسٹریم کنڈیشن میں ہم کرتے ہیں. کور از پاسبل if the tumor is located to the stomach and can be completely excised. ٹھیک ہے, جب اس کی مطلب علاج کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اسٹمک کی کچھ ایسا پورشن ہو کہ وہ کیا ہو کہ اس کو پاسبل ہو کہ ہم ان کو لوکلائز کر لیں. جب وہ لوکلائز پوزیشن پہ ٹیومر ہوتے تو وہ ہم اس کی کور بھی کرتے ہیں, مطلب علاج بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیلیٹیو سرجری بھی ہم دیتے ہیں. تو if the tumor has spread beyond resectable area, palliative surgery may be performed to alleviate symptom caused by obstruction or dysphagia. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کراتے ہیں کہ اس کی پیلیٹیو سرجری کراتے ہیں, مطلب وہ کیئر دینا ہے تاکہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان کو پین بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اور ہم یہ ایسے بندے کے لیے پیلیٹیو سرجری کراتے ہیں نا, تاکہ وہ جو نارمل مطلب وہ تو ٹھیک نہیں ہوتے, وہ ہم یہ اس بندے کے لیے کرتے ہیں, اس بندے کے لیے کرتے تاکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ کینسر میں بہت زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن میں ہوتی ہے, تو اس لیے ہم ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ سرجری کراتے ہیں. ٹھیک ہے, سب ٹوٹل گیسٹروٹومی ہمارے پاس وہ گیسٹروٹومی ہے کہ ہم تھرو جو ہے وہ اسٹمک جو ہے وہ کس کی کہ پارٹ کو ریموو کیا جائے. ٹوٹل گیسٹروٹومی کیا ہے کہ ہول جو اسٹمک ہے وہ ریموو کیا جائے. پھر ہم کیا ہے کہ کیمو تھراپی, تو یہ تھراپی ہم کیمیکل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ان کی ٹریٹمنٹ کیا جائے. پھر پری سرجیکل کیمو تھراپی مطلب سرجیکل نہ کرنے کی وجہ سے پھر ہم ان سے پہلے جو ہے کیمو تھراپی کراتے ہیں, چیک کرتے ہیں تاکہ کیمیکو تھراپی سے ٹھیک ہوتے ہیں. تو پھر ہم سرجیکل سے پہلے ہم کیمو تھراپی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بعد میں سرجری کراتے ہیں. ریڈیشن تھراپی بھی ہم کرتے ہیں.
اور اسی طریقے سے ٹیومر مارکر اسسمنٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ویڈیج گیسٹروٹومی مختلف قسم کے لوکلائز جب اس ایریا میں پریزنٹ ہو، فار ایگزامپل ویڈیج گیسٹروٹومی مطلب اس جگہ پہ جب پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ ریجن جو ہے ہم ریموو کر لیتے ہیں اور پھر اسٹریچز کراتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سینٹرل گیسٹروٹومی ہے مطلب یہ سینٹر والا پورشن جو ہے وہ ریموو کراتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پروکسیمل گیسٹروٹومی ہے جو اس جگہ ہے، یہ ہم ریموو کراتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ڈسٹل گیسٹروٹومی ہے اور سب ٹوٹل جو ہے وہ ہم کیا کراتے ہیں، سب ٹوٹل گیسٹروٹومی بھی کر سکتے ہیں یا ٹوٹل جو اسٹمک ہے وہ بھی ریموو کر سکتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ سرجیکل اور میڈیکل مینجمنٹ ہے۔ پھر ہمارے پاس نرسنگ ڈائگنوسس ہے۔ تو نرسنگ ڈائگنوسس تو ایزی ہے کہ ہم اس کی جو امبیلنس نیوٹریشن ہے کس وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے نیوٹریشن نہیں مل رہا ہو، کیونکہ اس کی اسٹمک کی انیبلٹی ان ڈائجیشن کنڈیشن میں ہے۔ ایکیوٹ پین اس لیے ہے کہ اس کی سرجری اور اس کی ٹیومر کی گروتھ کی وجہ سے ان کو پین پروڈیوس ہوتے۔ پھر ہمارے پاس انزائٹی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ان کی ٹریٹمنٹ اور آپشن اور اسی طریقے سے انسرٹنٹلی اباؤٹ دی فیوچر، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ سوچ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انزائٹی میں چلا جائے۔ رسک فار انفیکشن یہی ہے کہ وہ جب ہم سرجری کرتے ہیں تو آپ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے کس چیز کے لیے، انفیکشن کاز ہونے کے لیے۔ پھر رسک آف پر امبیلنس فلوئڈ، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ امبیلنس فلوئڈ، کیونکہ یا اومٹنگ یا ڈائریا یہ سب چیزیں تھے، جب فلوئڈ لاس ہوتے ہیں تو پھر آپ کی فلوئڈ کی کمی آ جاتی ہے تو ریدم خراب ہو جاتی ہے، کارڈک بھی مختلف قسم کی آرگنز کی ڈسٹرب باڈی امیج لازم ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ آپ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی جو مین ہم کنسیڈر کر لیں کہ انجن ہے، کیونکہ اس میں ڈائجیشن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے باڈی صحیح طریقے سے ڈائجیشن نہیں کر رہا ہو تو پھر آپ کے باڈی تو کام نہیں کرتے۔ فیٹیگ ریلیٹڈ ٹو دا ڈیزیز پروسیس انیمیا اینڈ کینسر ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ سست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس انٹروینشن یہی ہے کہ ریڈیوس انزائٹی۔ تو اس کو انزائٹی کس طریقے سے ریڈیوس کرنا ہے کہ پرووائڈ ریلیکس نان تھریٹنگ ایٹماسفیئر فار دا پیشنٹ ٹو ایکسپریس فیئر کنسرن اینڈ انجر، ٹھیک ہے۔ انکریج فیملی سپورٹ اینڈ پازیٹیو کوپنگ میئر، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ایڈوائز کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے کہ پازیٹیو طرف لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈوائز پیشنٹ اباؤٹ پروسیجر ٹریٹمنٹ، تو پروسیجر اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے، انکریج کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ سجیسٹ ٹاکنگ ٹو سپورٹ پرسن اسپریچول ایڈوائزر، ٹھیک ہے۔ تو اسپریچولی بھی ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے ایز اے نرس، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ایک پیشنٹ کو پروموٹ آپٹیمل نیوٹریشن، تو انکریج اسمال فریکوینٹ پورشن آف نان اریٹیٹنگ فوڈ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پرووائڈ ہائی کیلورک فوڈ سپلیمنٹ ود وٹامن اے، ٹھیک ہے، اینڈ سی آئرن، اسٹمک کی لائننگ کو پروٹیکٹ کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے مانیٹر انٹیک آؤٹ ٹیک اینڈ ڈیلی ویٹ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اوبیسٹی میں نہ چلا جائے۔ اسس فار سائن آف ڈیہائیڈریشن اینڈ میٹابولک، تو آپ نے ان کی ڈیہائیڈریشن کی چیز کو چیک کرنا ہے، کیونکہ اس کو فلوئڈ لاس پر اکر ہوتے ہیں۔ پھر پین ریلیف کے لیے ایڈمنسٹریشن الرجیسک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسس افیکٹونیس آف پین مینجمنٹ، کی جو پین مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سجیسٹ نان فارماکولوجک پین ریلیف میتھڈ، ٹھیک ہے۔ تو نان فارماکولوجک پین ریلیف میتھڈ فار ایگزامپل مساج ہو گیا، یا اسی طرح سے امیجنیشن ہو گیا، میڈیٹیشن ہو گیا، یا اسی طریقے سے میوزک تھراپی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کی نان فارماکولوجک جو کہ میڈیسنس کے علاوہ تھراپی ہم یوز کرتے ہیں، تو ان کو ہم نان فارماکولوجک تھراپی کہتے ہیں۔
پھر ہمارے پاس پرووائڈ سائیکولوجیکل سائیکو سوشل سپورٹ. ٹھیک ہے, سائیکو سوشل سپورٹ کی ہیلپ پیشنٹ ٹو ایکسپریس پیئر کنسرن وتھ گریپ. تو ہم نے جو غم ہوتے ہیں اس پہ جو خوف ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے اس کے ہیلپ کرنا ہے. آنسر پیشنٹ کویسچن ہانیسٹی اینڈ انکریج دا پارٹیسپیشن ان ٹریٹمنٹ ڈیسیجن. جو بھی ڈیسیجن ہم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دیتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم نے پیشنٹ کے ساتھ کیا کہ کولیبریشن کرانا ہے. ٹھیک ہے. ریکگنائز موڈ سوئنگ اینڈ ڈیفینسو میکینزم. اس کی ڈیفینسو میکینزم سے بھی ہم نے کام لینا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی اس کی جو ڈیفینس میکینزم ہے ان کو بوسٹ اپ کرنا ہے تاکہ اس کی جو باڈی ہے وہ اس کی امیون سسٹم اسٹرانگ ہو. ری اسیسنگ پیشنٹ اینڈ فیملی ممبر دیٹ ایموشنل رسپانس آر نارمل. ٹھیک ہے, تو فیملی ممبر کی بھی اس کو انوالو کرنا ہے ڈیسیجن میں, اور جو ایموشنل رسپانس ہوتی فیملی کی وہ بھی کیا کرنا ہے, وہ کنٹرول کرنا ہے. آفر ایموشنل سپورٹ اینڈ انوالو فیملی ممبر ان سرجیکل اینڈ سگنیفیکنٹ آرڈر. ٹھیک ہے, کہ اس کو ایموشنل سپورٹ دینا ہے فیملی ممبر کو. ٹھیک ہے. میک دا سروس آف ہیلتھ کیئر پروفیشنل اویلیبل اف نیڈ. کوئی بھی پروفیشنل اس کو نیڈڈ ہو تو وہ اویلیبل ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. پھر پروجیکٹ این ایمپیتھک ایٹیٹیوڈ اینڈ اسپینڈ ٹائم ود دا پیشنٹ. ٹھیک ہے, تو لازمی ایز اے نرس آپ نے کیا کرنا ہے, تو اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کی ایٹیچیوڈ کا آپ کو پتہ چلا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس انٹروینشن ہے. تو نرسنگ پروسیس ہم نے جو ہے وہ نرسنگ پروسیس پڑھا کہ اسسمنٹ ڈائگنوسس بھی کیا, پھر اس کے بعد پلاننگ بھی کیا, انٹروینشن بھی ہم کر گیا, اور پھر اس کے بعد ایوالویشن ہم چیک کریں گے کہ اس کی جو وہ پیر تھا وہ کم ہوا کہ نہیں, اس کی جو ویٹ ہے کسی طریقے سے اس کی فلوئڈ والیوم کو چیک کرنا, اس کی پین کی ریلیف کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیز ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اگر کیمیو نرسنگ لیکچر احمد پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے, یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے گیسٹرک کارسینوما اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے, خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں.